السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، پچھلے دنوں ہم نے جناح گارڈن کے اوپر کافی پروگرام بھی کیے کیونکہ وہاں پر الیکشن آ گیا ہے، پرانی کمیٹی ڈیزالو ہو گئی ہے اور الیکشن کا دور ہے۔ اس الیکشن کے بارے میں پوری تفصیل سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں کون کون سے گروپس جو ہیں وہ الیکشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں اور کس شعبے سے وہ لوگ ہیں، یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ اس میں کافی سارے رہائشیوں کی بھی ہے، کچھ کاروباری حضرات بھی ہیں، کچھ اس طرح کی کافی ساری پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں۔ ناظرین، الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کافی تاخیر ہو گئی۔ جتنا الیکشن کے اندر تاخیر ہوتی ہے، ممبران جن کو پلاٹس ملنے ہوتے ہیں وہ اتنے ہی لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ جناح گارڈن کے اوپر ایک تھوڑی سی ہمارے پاس اپ ڈیٹ بھی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور کچھ سچویشن بتائیں گے کہ الیکشن لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائیے کیونکہ آپ چینل سبسکرائب کریں گے ہی تو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں گی۔ اچھا ناظرین، مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں پر جو پچھلی کمیٹی تھی ان کے اوپر کوئی 48 کی انکوائری بھی ایک لانچ ہو گئی کیونکہ جہاں پیسہ انوالو ہوتا ہے وہاں پھر کرپشن کا ناسور بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر یہ بھی ان پہ پچھلی کمیٹی کے اوپر الزامات لگائے گئے جی، انہوں نے جہاں پوزیشن والا ایریا تھا نان پوزیشن فائلوں کو وہاں پر ٹرانسفر کیا اور اس پہ انہوں نے وہ نمبر لگا کے تو اس کو بھاری قیمت میں بیچا۔ خیر، وہ میں آج آپ کو تھوڑا کلیئر کر دوں کہ ایسی انکوائریاں جو چلتی ہیں اس کا الیکشن پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر اس میں اگر کوئی ممبر جو سابقہ ممبر ہے اگر کمیٹی کا حصہ رہا ہے تو اس نے اگر کوئی کرپشن کی ہے یا اس کا کوئی کیس زیر سماعت چل رہا ہے تو وہ ویسے ہی حصہ نہیں لے رہا ہوتا کیونکہ اس نے وہاں پہ پیشیاں اس کی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو خیر، اب معاملہ یہ ہے کہ جو 1122 ووٹ ہیں، جو 112 جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ووٹ جو جعلی کچھ پارٹیاں کہہ رہی ہیں، تو وہ بھی معاملہ ابھی تک زیر سماعت ہی ہے کیونکہ آئی سی ٹی کے اندر اس کے اوپر انکوائری چل رہی ہے، اس کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، ان گروپس کی اگر ہم بات کر لیں تو جتنا یہ ڈیلے ہو گیا ہے، چونکہ اس میں کافی سارے گروپس کی ہمدردیاں، آج میں یہ آپ کو ایک اپ ڈیٹ دے رہا ہوں کہ سننے میں یہ آ رہا ہے، مصدقہ ذرائع ہیں کہ جو پارٹیاں الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں ان کی ہمدردیاں مختلف جگہوں پر چینج ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلے دنوں ایک گروپ کسی دوسرے گروپ کے اندر ضم ہو گیا، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، سارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ جو بندہ اپنا اچھا ریکارڈ رکھتا ہے وہ جیت کر آئے، اور ممبران جو کہ کورنگ ٹون ہے، توفیل روڈ ہے یا فیز 1 ہے یا جس طرح بھی وہ پھنسے ہوئے ہیں لوگ ہیں، تو ان کو وہ آ کر نکال سکے۔ کچھ دوستوں نے مجھے فون کیے کہ جی فیز 1 کی صورتحال کے اوپر کوئی آپ ویڈیوز بنائیں، تو ناظرین ساری دنیا جانتی ہے، اب میں اس معاملے کو کیا ڈسکس کروں، جتنے یہاں لوگ ہیں سب جانتے ہیں کہ جو پچھلے ادوار تھے اس کمیٹی سے، جو پچھلی اور کمیٹیاں تھیں، اس دور میں ایسی کرپشن ہوئی ہے کہ یقین جانے کہ وہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے سن کر وہ سٹوریاں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے ادارے سست روی کا شکار ہیں، کیوں نہیں انصاف کر پاتے جبکہ ہر چیز ثابت بھی ہو جاتی ہے۔ تو فیز 1 میں ناظرین اس دور میں جب یہ نیا مطلب ایک بوم آیا تھا تو اس دور کے اندر جناح گارڈن کے اندر 1 اور 1 کا بھی ایک معاملہ چلا، اس کے بعد گلیوں کے نمبر تک چینج کر کے پوری کی پوری گلیاں بیچی گئیں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو بڑے بڑے لوگ نوازے گئے اس دور کے اندر۔ تو سچی بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، بہرحال یہ وہ دور ہیں جب کرپشن کی انتہا ہوئی، تبھی سے اب تک وہ جو 8,500 ہزار لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ نہیں نکل پائے۔ اس میں وہ آپ کو یاد ہوگا نیشنل اسمبلی والا معاملہ بھی تھا، اور بھی سوسائٹیوں کے اندر سے بھی اور کچھ بلنڈر ہو گئے، مطلب سوسائٹی کے اندر کوئی سوسائٹی بنا دی گئی، اپنی لینڈ پوری نہیں ہوئی، اپنی زمینیں وہیں اسی طرح پھنسی ہوئی تھیں،
اور وہاں اور جا کے اور کر دیا، پھر اور ساتھ جو جڑی ہوئی سوسائٹیاں تھیں ان کے ساتھ ان کے معاملات لین دین وہ بھی ٹھیک نہ رہے، پھر اس کے ساتھ جو ساتھ ملحقہ سوسائٹیاں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی ان کے رہے۔ تو فیز 1 کی طرف ہی ہم اب دوبارہ آتے ہیں کہ اس میں ابھی جو میرے جو ذرائع ہیں اس میں مجھے یہ مبینہ طور پر پتہ چلا ہے، چونکہ ایڈمنسٹریٹر ہیں سوسائٹی کے اندر ابھی، تو جب تک ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں وہ بڑا رسک نہیں لیتے، بڑی مشکل سے ٹرانسفر کا مرحلہ بھی طے ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندہ ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یار میں کوئی ایسا سائن کر دوں جو میرے گلے میں آ کے فٹ ہو جائے۔ تو ایڈمنسٹریٹر کا اب چونکہ دور ہے، وہاں پر ناظرین کچھ پلازے ایسے بھی ہیں کہ وہاں پر جن کے اوپر بہت سارے واجب الادا ڈیوز بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود پانی کی سپلائی بھی وہاں جاری ہے، بجلی بھی جاری ہے، اور کئی جو بالکل حق پر لوگ ہیں ان کو وہ سہولتیں نہیں دی جا رہی۔ تو اس کے لیے میں توجہ دلانا چاہوں گا، ایڈمنسٹریٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، بڑے اچھے آدمی ہیں، تو نوجوان ہیں، تو میں ان کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ پتہ کریں کہ کیا ایڈمنسٹریشن کے لوگ اس طرح کر رہے ہیں یا کون وہ، چونکہ مافیا تو آپ کو پتہ ہے ناظرین ہر جگہ پہ سرگرم ہوتا ہے۔ تو بہرحال فیز 1 کی صورتحال بھی اسی طرح ہی ہے، روڈ سڑکیں ہیں تو وہ بھی مطلب ایک ویرانے کا تصور کرتے ہیں، حالانکہ جتنی خوبصورت محلِ وقوع پر یہ سوسائٹی تھی ناظرین، یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی گلبرگ کتنی خوبصورت سوسائٹی بن گئی۔ پھر اگر یہاں پر بھی کوئی ایماندار لوگ آ جاتے تو یہ بالکل برلب سڑک ہے، یہاں سے روڈ کے اوپر سے آپ پورا اس کا جائزہ لیتے ہیں، بڑی خوبصورت محلِ وقوع ہے، اس سامنے اس کے PWD ہے، اور اسی کا جناح گارڈن کا ہی ایک فیز کورنگ ٹون بھی اس کے سامنے ہے، وہاں پر بھی لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں تاحال۔ تو ناظرین یہ تھی جناح گارڈن کی صورتحال۔ تو اللہ کرے کہ جس طرح مطلب الیکشن میں سیاست میں ہر بندے کو جوڑ توڑ کا حق ہے، اللہ کرے کوئی ایسی جماعت ایسا گروپ جو ہے اس دفعہ آ جائے کہ یہ جو لوگ ہیں جو ہر وقت بد دعائیں دے رہے ہیں سابقہ انتظامیہ کو جو گزری ہیں، میں جو پیچھے میجر آفتاب صاحب والی کی بات نہیں کر رہا، تو اس سے جو پچھلے ادوار گزرے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے لوٹ مچا رکھی تھی اور اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا لوگوں کے ساتھ۔ اسلام آباد میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس پر بڑی توجہ دی اور لوگوں نے بھی بڑی درخواستیں دیں، پرائم منسٹر پورٹل پر بڑی درخواستیں آئیں۔ امید ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ ممبران کی بھلائی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ الیکشن کے بارے میں کوئی اس کے بعد کوئی بڑی خبر ہمارے پاس آئے گی تو مجھے جناح گارڈن پر بات اس لیے کرنی ہوتی ہے کہ میرے بہت سارے دوست ہیں وہاں پر، بلکہ سارے ہی دوست ہیں میرے، تو میں نے ہمیشہ پازیٹیو ہی کیا ہے، تو مطلب وہ باقاعدہ بات کرتے ہیں، تو ایک حوصلہ ہوتا ہے، چونکہ انہوں نے پیسے وہاں انویسٹ کیے ہیں، تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے یار جہاں پر میں نے پیسے انویسٹ کیے ہیں اس کے بارے میں مجھے کوئی تازہ ترین صورتحال ملے۔ تو ناظرین پھر اس میں 1122 ووٹوں کا فیصلہ جیسے ہی آتا ہے تو پھر جو اس کی انکوائریاں چل رہی اس کے متعلق کوئی اپڈیٹ آئے گی تو ہم اپنے ناظرین کو ضرور آگاہ کریں گے۔ اپنی نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔